بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذات لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبياء وخاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سميع النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا رت الدين. دینی بھائیوں، گنج شہدا کا آج بحریام. گنج شہدا یعنی گنج کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو. شہدا کا خزانہ سے کہتے ہیں. تو بندی میاں سید خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت مخصوصہ، اس کے متعلق یہ ایسی شہادت ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. تو کیونکہ امامنا و سیدنا میرا حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے اس شہادت کے تعلق سے ایک نہیں کئی بار، کئی دفعہ، کئی مقامات پر جو ہے تفصیلاً بتا دیا تھا، پیشین گوئی کی تھی. اور آپ نے یہاں تک کہ آخری میں فرمایا کہ ای آیت مہدیت من است، یعنی یہ میرے مہدی ہونے کا ثبوت ہے. تو ایسا کیسا ثبوت ہے جو آپ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 20 سال بعد رونما ہونے والا ہے. جو واقعات ہوئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، وہ امامنا اور سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 20 سال بعد رونما ہوئی. کئی معجزے آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آئے، کئی ثبوت آپ دنیا نے دیکھا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ایسا ثبوت تھا جو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر نہ ہو تو مجھے بندے کو مہدی نہ سمجھے. یہ دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ امامنا و سیدنا حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے مہدی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ایسے تو کئی ثبوت ہیں، قرآن سے آپ نے ثابت کیا، بیان قرآن ہے آپ کا. لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں آپ نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ہاتھی کی ہڈیاں ہو تو پس جائیں، اتنا آپ پر بار پڑے گا، یہ آپ نے فرمایا تھا بندی میں شیخ خنمیر صدیق ولایت. اور ساری دنیا ایک ہو جائے اور آپ ایک کو تنہا ہو تو فتح پہلے دن آپ کی فتح ہوگی. یہ میرا علیہ السلام نے فرما دیا تھا. یہ فرمایا تھا کہ سر تن سے جدا ہوگا، پوشت سر سے جدا ہوگا. تو وہی ہوا. اور آج آپ جا کے کئی آپ میں سے گئے ہوں گے گجرات زیارت کے لیے. آج بھی زیارت 3 مقامات پہ ہے، ایک مقام پہ نہیں، 2 مقامات پہ نہیں، 3 مقامات پہ آپ کی اپنے زیارت ہے بندی میں شیخ خنمیر صدیق ولایت. تو اس سے بڑا آپ کو ثبوت کیا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی من گھڑت بات بنا لی، ایسا تو نہیں ہے. آج 550-600 سال سے وہاں پر موجود ہے. تو ہم کو غور کرنا چاہیے. آج ہمارے دور میں 600 سال ہو گئے ہیں امامنا علیہ السلام کے بعثت کے بعد. آج ہم جو ہے ہمارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح تھا، نہیں تھا، وہ تھا. ڈاؤٹ، وسوسے پیدا ہوتے ہیں. وسوسے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ وسوسے ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کھانے میں اگر آپ پابندی کریں، لقمے کی، حرام حلال کا ڈفرینشیٹ کریں، تو جب آپ کا ایمان کی پہلی جو ہے نا حفاظت لقمے کی ہونی چاہیے. آپ حلال اور حرام میں ڈفرینس نہیں کریں گے، حلال آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، حرام چیز آپ کے پیٹ میں جائے گی،
تو شیطانی وسوسے آپ کے سارے جسم میں آ جاتے ہیں، دماغ میں جو ہے وسوسے آتے ہیں، شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی یہ چاہیے کہ حتی الامکان آپ نیت کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ حلال گوشت نہیں مل رہا ہے، ویجیٹیرین بن جائیے۔ کیا برہمن زندہ نہیں ہیں؟ بتائیے آپ جو ہے غیر ذبیحہ جو ہے نا گوشت کھا لیے، آپ جو ہے اس پر اللہ کا نام نہیں ہے وہ کنزیوم کر لیے، ایسی چیز کنزیوم کر لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دی ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو ویسے کئی چیزیں کھلے بالکل واضح ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو وہ ڈفرینشیٹ، یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ اٹ، اور آپ جو ہے نا اس کو کنزیوم کریں گے۔ جو حلال چیزیں، پرمیسیبل چیزیں ہیں، تو آپ کا ایمان باقی رہنے کی بڑی توقع ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمل ہے، عمل صالح، یعنی ہماری پہچان، ایک مہدوی کی پہچان، 5 وقتہ نمازی۔ مہدوی جو ہے نا 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہی اپنے آپ کو مہدوی کہلانے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے مقام عالیت کا مقام ہے۔ ہم سنت میں، اہل سنت الجماعت میں واحد قوم ہیں جو عالیت، ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ہمارا جو ہے نا مینٹین کرتے ہیں۔ کئی سنی لوگ ہیں جو رخصت کو پریفر کرتے ہیں، جو آسان ہو جائے۔ ہم قرآن اور سنت میں جو عالیت ہوتی ہے اس کو پریفر کرتے ہیں۔ بہرحال میں گفتگو کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں آج کی، اس لیے کہ ہمارے بھائی کئی جو ہے نا کبڈی کے لیے منتظر ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ شہادت کے دن بندی میں شیخ المیر صدیقی ولایتی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو شہادت آج کی جو گنج شہداء کی بحریام ہے، تو وہ پہلے دن کی جنگ تھی۔ وہ پہلے دن کی جنگ ایسے ہوئی کہ آپ نے، بندی میں شیخ المیر صدیقی ولایت نے اپنے دائرے کے لوگوں کو جمع کیا، 2 ٹیم بنائی، کیونکہ بادشاہ کا حکم آ گیا تھا یہ مہدویوں کو مارو، جا کر حملہ کرو۔ تو فوج نکل چکی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ کہیں پر 27,000 کی فوج کا ہے ذکر، کوئی 35,000، کوئی 18,000، لیکن ہزاروں میں تھی۔ اور گھوڑے، ہاتھی، مطلب اس زمانے میں جو تھے نا، آج کل پلینز ہیں، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، اس زمانے میں ہاتھی، گھوڑے، پیدل سوار ایسا ہوتے تھے۔ تو وہ ہتھیار کے ساتھ پوری جو ہے نا ٹرینڈ فورس تھی جو یہ دائرے پر حملہ کرنے والی تھی۔ جو حملہ دائرہ کیا تھا، اس پہ یہاں پر کھانے کو کھانا نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، اللہ والوں کا دائرہ ہے، بے سر و سامانوں کا جو ہے نا کسی کے ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں۔ تو ویسے لوگوں کو مارنے کے لیے اتنے ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے بادشاہ۔ تو وہ فوج کے ساتھ جو ہے کئی غنڈے، آباش، تو جب فوج کہیں پر حملہ کرتی ہے تو جو لوٹ مار کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ان کو مالی غنیمت ملتا، بول کر جو ہے نا محلے کے کئی شہروں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جاتے ہیں فوج کے، تاکہ ان کو بھی کچھ مل جائے۔ تو ایسا ہو کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ کے قریب جمع ہو گئے تھے جو آ رہے تھے۔ تو بندی میں شیخ المیر صدیقی ولایت نے 2 ٹیم بنائی اپنے دائرے کے لوگوں کی، مردوں کی بنا کر۔ ایک ٹیم کے کیپٹن جو ہے نا بندی میں سید جلال، جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کو بنایا۔ دوسرے ٹیم کا کیپٹن جو ہے نا بندی میں سید شہاب الدین شہاب اللہ رضی اللہ عنہ، وہ 12 سال کے تھے، بندی میں سید جلال 14 سال کے تھے۔ باقی کے جو ہے نا 2 ٹیم بنا کے، یہ وارم اپ کی وجہ تھا، سمجھیے کبڈی کیا رہتی، انڈین ٹریڈیشنل گیم ہے وہ، تو ایک زور آزمائی ہے، اس میں وارم اپ کی وجہ ہوتا تھا، تو اسی لیے کروائے تھے۔ تو بندی میں شاہ سید جلال رضی اللہ عنہ کی ٹیم جو ہے ہار جاتی ہے، اور بندی میں سید شہاب الدین شہاب الحق کی ٹیم جو ہے نا جیت جاتی ہے کبڈی۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے، سمجھیے، ایک انڈیکیشن ہے، سمجھیے، کہ جو بندی میں سید جلال کی ٹیم تھی وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور جو بندی میں سید شہاب الدین شہاب الحق کی ٹیم تھی وہ سارے کے سارے غازی ہو گئے۔ غازی مطلب جنگ لڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن جنگ لڑ کے بچ جاتے ہیں، شہید نہیں ہوتے، تو ان کو غازی کہتے ہیں۔ تو بندی میں شیخ المیر صدیقی ولایت نے اپنے دائرے کے اطراف بڑا دائرہ کھینچ دیا تھا، لائن کھینچ دی تھی، جو جھوپڑیاں وغیرہ تھے، تو اس میں اطراف لائن کھینچ کر وہاں پر خواتین یعنی لیڈیز کو، اور ضعیف لوگوں کو، بچوں کو، اور کوئی کمزور ہے، معذور ہیں، ان کو سب کو وہاں پر رکھا تھا،
اور ان کے حفاظت کے لیے 40 فقراء کو، جملہ 100 فقراء تھے، 40 فقراء کو دائرے کے اطراف متعین کیا، مطلب اسائن کیا ان کو ڈیوٹی کہ لائن کے باہر نہیں جانا، کوئی حملہ کرنے آئے تو آپ ڈیفینڈ کرنا۔ تو جب فوج نے حملہ کیا، تو مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پرسوں تفصیلاً بات کروں گا، تو اس میں جو ہے نا بندی میں سید جلال اتنا تیز تھے، اپنے گھوڑے سے لے کے نکل رہے تھے، جہاں جاتے لاشیں گرائے تھے، جس ڈائریکشن میں جاتے لاشوں کے لاشیں گر جاتی۔ تو آخری میں تنگ آ کے وہ لوگ بھاگنے لگے، فوج بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے جو ہے نا ایک فوج کا ایک ٹکڑی، ایک اسکواڈ جو ہے نا یہ دائرے پر حملہ کر دیا، جہاں پر لیڈیز ضعیف لوگ تھے وہاں پر حملہ کر دیے۔ ان کی کمزوری کی، شکست کی نشانی ہے یہ، کیونکہ وہ ہار گئے تھے، جاتے جاتے ان کو تو مار کے دیں گے کمزوروں کو جو ڈیفنس لیس ہے، تو حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو 40 فقراء کو بندی میں شیخ المیر صدیق ولایت نے ٹھہرایا تھا اس کی حفاظت کے لیے، وہ 40 کے 40 شہید ہو جاتے ہیں، اور کسی کا بھی ایک ہاتھ یا پیر یا جسم کا کوئی حصہ وہ دائرے کا جو لکیر کھینچے تھے بندی میں شیخ المیر صدیق ولایت اس کے باہر نہیں پڑا، سارے کے سارے دائرے میں رہ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں، دائرے کو کوئی آنچ نہیں آتی، وہ پورے بھاگ جاتے ہیں، وہ کئی مر جاتے ہیں اس میں، اور باقی کے جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شکست ہوئی۔ اب یہ جو اس کا جو ہے نا جو مرشد کے حکم کی پابندی دیکھیے آپ، یہ 40 کے 40 فقراء جو ہے نا ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، ایک آدھ کے پاس تلوار تھی، باقی کے پاس کچھ ڈنڈے تھے، لٹاں تھے، ایسا تھا، اس سے ڈیفینڈ کیے، دشمن کے ہتھیار کھینچ کے ان کو مار کے بھگائے۔ تو یہ ہے دیکھیے جنگ بدر ولایت کا پہلے دن کا واقعہ، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ تفصیلاً پرسوں سناؤں گا۔ تو یہ 40 کے 40 فقراء شہید ہو گئے، فوج بھاگنے کے بعد جو بچے کچھ فوجی تھے بھاگ گئے، کئی جو ہے ان کی جہنم رسید ہو گئے، مر گئے، اور وہ اپنے ہتھیار وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک جاگیردار تھے سدراسن کے، وہ کافی جو ہے نا بندی میں شیخ المیر صدیق ولایت کے معتقد تھے، مہدوی تھے، وہ اپنے فوج کے ساتھ آتے ہیں، آ کر زار و خطار روتے ہیں، 60 آدمی کی فوج لے کے آتے ہیں، وہ زمانے 60 آدمی کی فوج بھی ہونا بہت بڑی بات تھی، جاگیردار پروٹیکشن کا جو ہے اسکواڈس رکھتے تھے اپنے اپنے، تو وہ لے کے آئے، آ کر جو ہے نا رونے لگے کہ سب ختم ہونے کے بعد میں آیا، میری بدقسمتی ہے۔ تو بندی میں شیخ المیر صدیق ولایت فرماتے ہیں کہ اگر میاں شرف الدین اگر آپ پہلے آ جاتے تو دنیا سمجھتی کہ آپ کی فوج نے ان لوگوں کو مار کے بھگایا، یہ تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ تم اکیلے ایک و تنہا بھی رہے ہو تو پہلے دن کی فتح تمہاری ہے۔ تو وہ اللہ کو بتانا تھا، اللہ بتایا اور وہ رونما ہوا، اور ملک شرف الدین کی فوج جو ہے نا لیٹ آئی۔ تو بندی میں شیخ المیر صدیق ولایت فرماتے ہیں کہ ملک شرف الدین آپ دیکھیں گے کہ جب دوسری جنگ ہوگی وہ شہادت پر ختم ہوگی، آپ کی فوج رہنے کے بعد بھی ہمارے جو ہے نا یہ جنگ شہادت پر ختم ہوگی۔ تو یہ تھی بات، میں حصہ مختصر کر رہا ہوں بہت۔ آپ جو ہے نا اب کبڈی کھیلنا ہے تو انشاءاللہ تفصیلاً کل نہیں پرسوں بتاؤں گا واقعات تھوڑا ٹائم لے کر۔ تو یہ ہے، ان واقعات سے ہم کو سبق لینا ہے، ہم غور کرنا چاہیے کہ نام مہدی پر اللہ واسطے جو ہے نا نام مہدی پہ اللہ کے نام پر لوگ جو ہے نا جو فدا ہو گئے، اپنی جان نثار کر دیے۔ اب لوگ جان نثار لگتے، جان نثاری کیا ہے؟ جان اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا کا ہے۔ تو یہ جان ہی چلے جائے تو بچا کیا؟ تو نام یہ شہادتوں کی وجہ سے ہمارے پاس آج تک جو مہدویت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہم تک پہنچا۔ آج ہم پر کوئی ایسا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، آج ہم پر کوئی وہ نہیں ہو رہا، خالی کوئی ایک آدھ ریمارک کر دیا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ عمل کیجئے، عمل پر پابندی کیجئے، ہمارا عقیدہ، اپنی لیگیسی کو پہچانیے، اپنی تاریخ کو جانیے، تو ہی آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ پرسوں بات ہوگی تفصیلاً۔ ہم اللہ جو ہے ان شہداء کے طفیل ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائیں، ہم کو عمل کا پابند بنائیں، اور ہم کو سچا اور پکا مہدوی مسلمان بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔